ابھی یہ بتائیے کہ یہ جو استعفوں کی بھرمار کی بات ہوئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی ہم تو ایک سیاسی قسم کا زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پھر تھما کسی طور، اب پھر لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ کیسا لانگ مارچ؟ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی لانگ مارچ پبلک کے لیے بھی نکلا ہے یا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے نکلا ہے؟ حسن صاحب حضور ایک بات بتاؤں کہ اتنے جاہل اور ان پڑھ ہیں، آج تو وہ جو بی بی ہے وہ شیر پتہ نہیں بادشاہ کے کھاتے میں ڈال گئی کسی کا۔ اچھا ان کے ابے کا بھی واقعہ ہے کہ وہ عابدہ حسین کا انٹرویو، میں ایک انگلش میگزین کے لیے منتھلی کالم لکھتا تھا، اس میں بی بی عابدہ حسین کا انٹرویو تھا جی کہ ان کو نکالا گیا جب سیکنڈ ٹائم یا فرسٹ ٹائم، تو وہ گئی اظہار یکجہتی کے لیے اور کہتی ہیں میں نے ان میاں نواز شریف کو کہا، میں نے کہا جی کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گاندا توک بھی سی، شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی۔ ہاں وہ کہتی ہیں بی بی عابدہ کہ میاں صاحب کہندے بی بی یہ تسی لکھیا؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ منیر نیازی اس ملک کی پہچان ہے۔ بالکل، تو مجھے آگے سے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو آج صاحبزادی ہے، وہ بادشاہ کے پتہ نہیں کھاتے میں ڈال گئی ہے کچھ شیر۔ سو یہ جنگل کے بادشاہ ہیں، جو مرضی کریں۔ اچھا آپ جو آپ کیا بات کر رہے تھے، اسی طرح کی تھی؟ میں لانگ مارچ کا پوچھا آپ سے سر، میں کہا لانگ مارچ کبھی پبلک کے لیے بھی ہوا ہے؟ ہاں اچھا ہاں دیکھیں ہاں ایک سیکنڈ کافی یاد آ گیا۔ دیکھیں لانگ مارچ یہ چونکہ سارے ان پڑھ ہیں، یہ ٹوٹل ان پڑھ ہیں، ان کی زبانوں کو نا کوڑ چل جائے، یہ لفظ بولنے سے پہلے اگر ان کو پتا ہو لانگ مارچ کی ہسٹری کیا ہے، معاوضت لوگوں نے کیا تھا جی لوگ منزلوں تک چند سو ہی پہنچے، بے شمار لوگ نکلے، بھیانک ترین، مجھے پتا ہوتا میں اس کی ڈیٹیلز نکال لیتا۔ اچھا پتے کھا کے، جڑیں کھا کے، کتنے دریا، کتنی وادیاں، بنجر بیابان معاوضتوں کا۔ یہ لانگ مارچ سمجھتے ہیں مسرت نذیر والا لانگ نہیں تھا گواچا، یہ کو اس طرح کی چیز سمجھتے ہیں لانگ مارچ۔ درست یہ واقعی تو اس لیے یہ اٹس اے بنچ آف کلاؤنز، کچھ بھی نہیں ہے ان کے ککھ نہیں ہے، بے بانے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کوئی پتہ نہیں ایویں ٹوٹے بھجے جائے، کوئی کٹھے کر لین گے ادھروں ادھروں، کوئی مدرسیاں دے بچے، کوئی ادھروں ادھروں، کو اپنے جڑے ٹپیکل جے ہوندے وہ ہوتے ہیں جو ان کے چمچے کرچے ٹائپ، وہ لے آتے ہیں، وہ جا تو 5000 لے آ، تو 2000 لے آ، یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے سب کو پتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو اس طرح کا کوئی شو لگا لیں گے، باقی ان کے پلے کیا ہے اور انہوں نے دیا کیا ہے آج تک؟ میرے دیکھو کوئی نیم پاگل ایب نارمل آدمی ہوگا یا اس کے مفادات ہوں گے جو ان لوگوں کی، یا نیم پاگل ہوگا، ذہنی طور پہ پسماندہ ہوگا، ریٹارڈڈ ہوگا، یا اس کے مفادات ہوں۔ ادروائز ان کے تو قریب سے گزرنا بھی اس ملک کے لیے تو وہ کس آف ڈیتھ ہے۔ اتنی دیر سے اتنا لوٹ مار، پنجاب جب چودھری پرویز لائی چھوڑ کے گئے ہیں، پنجاب کے پاس سرپلس تھا، اس کے بعد یہ انڈر ڈیٹ ملک کا جو حال کر گئے، جھوٹ پہ جھوٹ، سرے عام جھوٹ۔ یہ نہیں کہ میں کوئی الزام لگا رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں کہ میرا تو ملک میں ہی کچھ نہیں ہے جی، باہر کیا ہونا ہے جی، وہ کیلبری فارم، اور یہ لیول ہے اور کس کا نہیں ہے؟ نواز بندہ یار ہو جاتی ہے حماقت، چلو وہ کہ بندہ اسمبلی میں جسے یہ مقدس کہتے ہیں، میں تو پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتا ہوں، جس کو یہ مقدس، وہ مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب اسپیکر، نہ ان کو پسینہ آیا ماتھے پہ، نہ جناب اسپیکر کو آیا، وہ بھی لگا پھر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہیں وہ حقائق، کدھر گئے وہ حقائق بھائی؟ جھوٹ در جھوٹ اور کمال ہونا بھی یہی چاہیے عوام کے ساتھ، جو جس طرح کے ہم ہیں نا،
یہ فرمان ہے صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اب تو حسن نثار صاحب آج کل معذرت چاہوں گا, آج کل انٹینٹ کی بڑی بات چل رہی ہے کہ جی خان صاحب کی انٹینٹ بڑی ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس بندے نے بڑی محنت کی ہے, 22-23 سال جدوجہد کر کے آئے, سب ٹھیک ہے, لیکن کیا ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہونے کے لیے کام صرف انٹینٹ پہ چل سکتا ہے حسن صاحب؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن پاک کی وزڈم بتاتی ہے بے شک انسان کو اتنا ہی ملا جتنی اس نے صحیح کی. صرف نیت اور نوالا توڑنا پڑتا ہے بھائی, پھر چبانا پڑتا ہے, پھر یہ تو انٹینٹ کیا ہوتی ہے؟ اس چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں. جس کا یہ سہارا لیتے ہیں اس کا مطلب بالکل کچھ اور ہے. جیسے ہمارے ہاں منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. مایوسی گناہ نہیں ہے. وہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اچھا, تو اللہ کی رحمت کا تو اس کی تو شرائط بھی ہیں. جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے بھائی, جس نے اتنی خوبصورت جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں, جہنم بھی اسی کی تخلیق ہے. تو انٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ میری تو نیت بڑی. اس عورت کا انٹینٹ دیکھو نا, زخمی عقاب اس کے جھونپڑے میں گرا, اس نے ہلدی مل کے اس کے زخم ٹھیک کر دیے. اینڈ پہ اس نے سوچا کہ اس کے تو پنجے ٹیڑھے, کھاتا کیسا ہوگا, اس کے پنجے کاٹ دیے. اب نیت تو اس کی بہت اعلیٰ ہے. عقاب تو لگا گیا نا ہمیشہ کے لیے. تو نیت کو چھوڑیں آپ. نیت کس کی ہے؟ میری بھی بہت اچھی ہے, چلو, لیکن میں نالائق آدمی ہوں. نہیں سر, نہیں, دل تو میرا بھی کرتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ ایک ویژنری پرسنالٹی ہیں, ویری وائز پرسنالٹی, اور لوگ بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہم خود آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم پاکستان کی جو NRO نہ دینے کی منطق ہے حسن صاحب, یہ حقائق پر مبنی ہے, حقیقت پسندی پر مبنی ہے, کیونکہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ریلیف بھی ملتا نظر آتا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. زرداری صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ارب روپے ٹرانزیکشن کیس کی سماعت تھی, نیب نے اس کی مخالفت تک نہیں کی, ان کو وہاں سے ضمانت ملی ہے, نیب نے مخالفت تک نہیں کی, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو NRO نہیں دینا. تو یہ کس طرح کی حقیقت پسندی ہے, یا حقیقت پسندی سے نظریں چرانا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ NRO نہیں دوں گا. اس کے لیے تو میں پھانسی گھاٹ تک جانے کو تیار ہوں. آئی ایم فار اٹ. اس میں ڈنڈی مارو گے تو تمہارا کیا کرایا. یہ میرے دیے ہوئے سلوگنز ہیں, میں ریکارڈ پہ یہ بات کر رہا ہوں. اچھا, احتساب سر عام, اقتدار میں عوام, یہ لیٹر ہیڈ پہ رہے ہیں برسوں. اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, لیٹر ہیڈ پہ یہ تھا حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا. This is how I defined ریاست مدینہ. سو یہ اگر اپنی بنیادی بات سے پھریں گے تو کوئی بات نہیں, نہ کوڑا دور نہ میدان دور. یہ تو کوئی میں چونکہ شخصیت پرست تو آدمی ہوں نہیں, اور نہ میرا وہ ٹائپ ہے, تو ہم سے جس حد تک جایا جائے گا ہم جائیں گے, بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھو حضرت ابراہیم, وہ جو دوست پرندہ تھا, ان کا چونچ میں پانی بھر کے لاتا تھا نا. جی. تو جس کو چونچ میں پانی لانے کی تمیز تھی, اس کو اتنی تمیز بھی ہوگی کہ میرے ایک قطرے سے یہ آتش نمرود نہیں بجھے گی. تو ہم تو اپنے حصے کا قطرہ ہر صورت میں ڈالیں گے, لیکن یہ اپروچ پاکستان کا سروائیول, یہ بالکل میں کلیئر ہوں. یا چند خاندان بچا لو یا پاکستان بچا لو, ختم. یہ دونوں عیاشیاں نہیں چلیں گی. یہ 2 بیڑیوں کی سواری کر کے 73 سال میں یہاں پہنچے ہو, جس گرداب میں چکر کھا رہے ہو, اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اینڈ ناٹ جسٹ پالیٹیشنز. یہ بالکل میں بہت کلیئر ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں اس نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دیا جائے, تو نظام کو کپڑا ہے,
وہ لہنگا ہے کسی کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں Symbolic آپ کا یہی جملہ کہ اس نظام کو ساتھ غسل دیا جائے. نظام بدلنا تو دور کی بات, اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کم از کم کوئی صحیح تو ہوتی ہوئی نظر آئے. اور ایک بات حسن نثار صاحب کی بڑی زبردست رہی کہ انٹینٹ یا نیت, صرف نیت کام نہیں کر سکتی, نوالا کھانے کے لیے بھی آپ کو صحیح یعنی کوشش یعنی سٹیپ فارورڈ ہونا پڑتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.